بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد احمد بھٹی، ایک عام سا شہری اور ایک ادنا سا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امت واحد۔ ناظرین اکرام، آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنی ہے کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، دین ہو، مذہب ہو، ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، اور ان کے پس پردہ کچھ باطنی ان کے معنی ہوتے ہیں، ان کی باطنی اہمیت ہوتی ہے اور معنوی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تو اصل جو ہے وہ معنوی ہوتی ہے، اور جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم کچھ چیزیں ملاوٹ ہوتی رہتی ہیں، یا لوگوں کی اکثریت کے زیر اثر، کسی جماعت کے زیر اثر، اور کسی بھی ملک کی کیا کہنا چاہیے کہ فرہنگ، جسے کہ کلچر کہتے ہیں، اس کے تحت کچھ چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ تو جو ظاہری چیز ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اصل میں جو معنوی ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی جو ہے شعبہ زندگی کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بتوں کو توڑ دیا خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، اور ہمیں توحید کی وہ ہدایت اور روشنی عطا کی کہ جس کے تحت ہم نے اپنی زندگی گزارنی تھی قیامت تک۔ اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مختلف حکمران، سپہ سالار اور بادشاہ جو اسلامی جو ہے سرزمینوں پر واقع ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بعض اوقات ایسی کوششیں کی، ان بتوں کو پاش کیا، جیسے کہ محمود غزنوی کا جو ہے واقعہ ہے، سومناتھ کے مندر کو توڑا اور بتوں کو پاش کیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی بت جو ہے وہ ہم مسلمانوں، خصوصاً مسلمانوں کی زندگیوں سے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی جو ہے وہ حیثیت، یا ان کا جو ہے مقام و مرتبہ، یا ان کا وجود ہماری زندگیوں سے مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے؟ اس بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ ایک موضوع ہے، اور میری جو ہے نا تمام ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ اس کو جو ہے غور سے سنیے گا۔ آگے اس کو آپ شیئر بھی کریں، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں انشاءاللہ کے۔ اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک جو پیغام ہے، ایک جو پازیٹیو تھنگز جو ہے، جو ہمارے دین کے اندر ہیں، یا کوئی بھی انسان ایک محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وٹنس کرتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسا بہت ہی نازک سا موضوع ہے کہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ مثلا بت کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ تعریف کیا ہے کہ خدا کی جگہ پر کسی چیز، کسی جو ہے مجسمے یا کوئی اور جو ہے چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، نعوذ باللہ، اور اس کی پوجا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر کی جائے، یا جو ہے ہمارا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہم اس سے کچھ اپنی خواہشات کو کی تکمیل کر سکیں گے، کچھ ہم اپنی آرزوؤں کو اس کے ذریعے سے حاصل کر سکیں گے، کچھ چیزوں کو حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہے بت کی عام ایک جنرل سی ڈیفینیشن کہ نعوذ باللہ خدا کی جگہ پر کسی اور چیز کو لا کر رکھ دیا جائے اور اس کی پوجا کی جائے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر۔ پوجا سے مراد کہ بعض اوقات جو ہے اس سے کیا کہنا چاہیے کہ مرادیں، آرزوئیں بھی مانگی جائیں گی، اور بعض اوقات لاشعوری طور پر کوئی چیز ہمارے ذہنوں میں ایسی بت کے طور پر آ جائے گی جس کی ہم اللہ پاک جو ہے معافی عطا کرے کہ ہم اس کو خدا کی جگہ پر رکھ کر اس سے اپنی
خواہشات، اپنی آرزوئیں، اپنی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کریں. وہ ہے ایک بت. تو ہم اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں تو کیا ہم مسلمان خصوصاً ہم نے کیا ان بتوں کو توڑ دیا ہے، ان سے چھٹکارا مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا بزرگ، پیر، کامل، ولی، قطب، یا کوئی اسی طرح کا کوئی ایسی شخصیت جو ہمارے ذہنوں میں ہم اس کا احترام اس طور پر کرتے ہیں کہ اس سے ہم کوئی چیز طلب کر سکیں، اس سے ہم اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات، اپنی جو ہے حاجتیں پوری کر سکیں. نعوذ باللہ، غیر از خدا. یعنی ہماری جو توحید ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم ہر چیز، ہر شعبے کے اندر، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس کو ہم اللہ پاک سے مانگیں گے. ہم اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنی نیتوں کے اندر شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر اللہ پاک سے مانگیں گے. ہر چیز کی چاہ اسی سے کریں گے، ہر چیز کی حاجت اسی سے کریں گے انشاءاللہ. اسی سے ہے جو ہے ہم مانگیں. لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسی جماعت کا پروگرام یا کسی گروہ کا ایسا پروگرام یا اس کا جو ہے عمل، ایکشن جو ہمیں اللہ پاک سے دور کر دے، یعنی غیر اللہ کی طرف راغب کرے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، شاید وہ دین کے کسی جماعت، کسی عقیدے کے طور پر ایک بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہم اس کو ایسا لاشعوری طور پر اس کو ہم نعوذ باللہ ایک بت کی طرح سے پوجنا شروع کر دیں گے. ہمارے ذہنوں کے اندر، لاشعور کے اندر ایک نیت، ایک خواہش ایسی ڈیولپ ہوگی کہ نعوذ باللہ یہ ہماری اس چیز کو پورا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر فرض کیا اگر ایک مسلمان، ایک مومن، اس کے ذہن میں اگر یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ وہ جو یہ جاب کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے اور اپنے باس کی ہر جائز و ناجائز جو اس کی طلب ہے، اس کی جو ہے انسٹرکشنز ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ یہی میری رزق روزی کا باعث ہے، اسی سے مجھے رزق روزی مل رہی ہے، نعوذ باللہ، کہ میں جب تک جاب نہیں کروں گا یا اپنے باس کی جو اس کی ہر جائز و ناجائز چیز ہے اس کو پورا نہیں کروں گا تو میری رزق روزی کو خطرہ ہے. یعنی اگر اس باس نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرا رزق روزی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ. یہ بھی ایک بت ہے. یہ لاشعوری طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ایسا بت ہے جس کو ہم مسلمان ہو کر بھی توحید کا درس لے کر، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بھی اس بت سے نجات حاصل نہیں کر سکے. یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز جو ہے، کسی پیر، فقیر، کتب، ابدال کا ایک ایسا احترام ہمارے ذہنوں کے اندر کہ نعوذ باللہ یہی ہماری خواہشات، ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک بت ہے. یا اسی طریقے سے کوئی اور کسی جماعت کا نظریہ، عقیدہ جو ہمیں غیر اللہ کی طرف راغب کرے گا اور اللہ پاک سے دور کرے گا، وہ ایک بت ہے جس کو ہم نے توڑنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ناظرین اکرام، یہ جو توحید ہے یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے. جو رسالت ہے یا اہل بیت کی محبت ہے، اصحاب کرام کی محبت ہے، بزرگوں، اولیاء اللہ کی محبت ہے، وہ اپنی جگہ پر، وہ بھی سراخوں پہ، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اللہ کے رسول کی محبت اتنی جتنی کہ قرآن و سنت میں درج ہے، اس سے زیادہ وہ ہماری توحید کے خلاف ہو جائے گی. اہل بیت کی محبت اتنی جتنی کہ قرآن و سنت میں درج ہے یا اس کی تشریح کر دی ہے، اس سے زیادہ وہ ہماری توحید کے اوپر ایک ضرب ہوگی. اسی طریقے سے کسی بھی شخصیت کی محبت ہمارے ذہنوں کے اندر جو قرآن و سنت کے اندر اس جو متعین کی ہوئی حدیں ہیں اس سے زیادہ ہوگی تو وہ ایک بت بن جائے گا جس کی ہم لاشعوری طور پر، اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، کہ ہم اس بت کی پوجا کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز پیدا آ جائے گی کہ یہ جو ہے
یہ چیز غیر اللہ، یہ ایک شخصیت یا ایک چیز جو غیر اللہ ہے، اس سے ہم اپنی حاجتیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جو کیا کہنا چاہیے کہ ایک امید ہے، وہ ہم وابستہ کر لیں گے تو وہ شرک ہے، وہ ایک بت ہے جو ابھی تک ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں میں ہے اور اس کو ہم توڑ نہیں سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، ان کو سمجھ کر ان پر عمل بھی کرنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک اس کی جو ہے وہ ہمیں توفیق دے ان کو سمجھنے کی، اور جو ہے آگے جو ہے اس کا کچھ ایسا اس کا فروٹفل جو ہے وہ آؤٹ کم ہو اس بات کی انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ قریش مکہ جو تھے، قریش مکہ کا اختلاف کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اسلام سے، یا اسلام کے عقیدے سے؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ کیا جنہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے، ہماری جو ہے دینی کتابیں یا ہمارا دینی علم ہے، جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، ان کے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ کلمہ پاک یا ان کی جو تبلیغ ہے، اس سے پورا اتفاق تھا۔ اتفاق سے مراد یہ کہ وہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ حق سچ ہے یہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ہوتے ہوئے بھی صادق و امین کا درجہ دیا ہوا تھا، ان کے ساتھ اختلاف اور شدید جو ہے دشمنی رکھتے ہوئے بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ حق و سچ ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تھے اسلام کو۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ ان کا جو مسئلہ تھا وہ دنیاوی مفادات تھے، وہ دنیاوی جو ان کی انٹرسٹ تھے، ان کے اوپر زد یعنی آ رہی تھی اسلام کو قبول کر کے۔ کیسے کہ مکہ کے یا خانہ کعبہ کے اندر جو رکھے ہوئے بت تھے، ان کی بہت بڑی حیثیت تھی کفار مکہ اور مشرکین عرب کے نزدیک۔ اس کے لیے وہ ہر سال اس خانہ کعبہ کی ایک طرح سے وہ اپنے طور پر زیارت کرتے تھے اور ان بتوں کے پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور بہت بڑی جو ہے نا اہتمام کے ساتھ ہر چیز کا ہر سال آ کے ایک سیلیبریشن کرتے تھے وہ۔ اور یہ چیز جو ہے قریش مکہ کے سرداروں اور قریش مکہ کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ ان کی جو سردار ہونے کی جو حیثیت تھی، ان کا جو ہے وہ ایک پورے عرب کے اندر ان کی جو حیثیت تھی وہ انہی بتوں کی وجہ سے تھی، انہی بتوں کی وجہ سے ان کی حیثیت تھی کہ لوگ آتے تھے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں، اور کاروان کے کاروان آتے تھے، قافلوں کے قافلے آتے تھے، ادھر آ کر وہ تجارت بھی کرتے تھے اور ان بتوں پر چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، اور کفار مکہ کے سرداروں کے آ کر ان کا جو ہے ان کی ریسپیکٹ، احترام اور ان کو وہ مقام دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ بت تھے جن کو انہوں نے آ کے چڑھاوے چڑھانے تھے، اور ان کی امیدیں بتوں سے وابستہ تھی، اور ان بتوں کا جو انتظام و انصرام ہے یا ان کا جو کام ہے وہ قریش مکہ یا کفار مکہ کے جو سردار ہیں وہ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو ان بتوں کے جو ہے باطل ہونے پر ان کو مسئلہ تھا، یعنی ان کا جو دنیاوی مقصد تھا جس سے وہ ان کا ایک حیثیت تھی دنیا کے اندر، ایک مقام تھا، اس کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، اور واقعی وہ تو ختم ہونے تھا جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ان کی توحید کو کا اقرار کر کے اور تمام بتوں کی نفی کر کے زندگی گزارنی تھی، تو ان کو ان کے دنیاوی مقاصد ختم ہو جانے تھے۔ تو آج کا ہمارا جو اسلام ہے،
اگر اللہ پاک رحم کرے، اگر ہم نے اپنے انہی بتوں کو نہ توڑا، اپنے انہی غلط عقائد، اپنے انہی غلط گمراہ جو ہمارے رہنما ہیں، یا ان کے جو بنائے ہوئے عقیدے ہیں، یا جو ایک نظریات ہیں، افکار ہیں، جو غیر اللہ کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، یہ بھی ان کی حیثیت بھی، یا ان کے جو پیروکار ہیں، ان کی تبلیغ کرنے والے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو جو ہے اگر ہم نے ان کی نفی نہیں کی تو ہماری حیثیت اور ان کفار مشرکین کے جو ہے نا کیا جو ہے نا فرق رہ جائے گا ہمارے اور ان کے درمیان۔ وہ بھی ان دنیاوی مقاصد کے لیے کوشاں تھے اور زندگی گزار رہے تھے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ ہم موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں ان کے بھی اپنے اسی طرح کے بت جو ہے ان کی وہ پوجا کریں گے، اور اگر ان کو اسی طرح کے اسلام کا پتہ ہوتا تو وہ تو کب کے مسلمان ہو چکے ہوتے۔ تو یہ چیزیں ان کو جو ہے ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور آخر میں کچھ اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنا چاہتا ہوں، جو میری جو ایک چھوٹی سی کاوش ہے اس کو شاید مزید ایکسپلین کر دیں، کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ جو ہے نا رشتہ پیبند، یہ رشتہ داریاں، یہ قرابت داریاں، یہ جو تعلقات ہیں، یہ اگر ہماری توحید کے راستے میں آ گئے اور ہم نے کمپرومائز کر لیا توحید کو اپنانے کے اوپر، تو ہماری حیثیت اور کفار مشرکین کی حیثیت ایک ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کیسی بھی حالات ہوں، کسی طرح کی بھی مخالفت ہو، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ ایک واحد شخص ہوں، آپ کو سمجھ ہو کہ لا الہ الا اللہ کی کیا حیثیت ہے، یہ پڑھ لینے کے بعد مجھ پر کیا ڈیوٹیز عائد ہوتی ہیں، یا جو ہے کس طرح کی جو عمل ہے وہ مجھے کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ کو اگر اس بات کی سمجھ ہے پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ ہے تقاضا لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان چیزوں، ان باتوں کو سمجھنے، ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا۔